الرحیم. آج کل آپ کو پتہ ہے بہت بات ہو رہی ہے نیشنل ڈائلاگ کی، اور سب کہہ رہے ہیں آپس میں بات چیت کرنی چاہیے، اور ہمیں ملک کی خاطر اپنے جو پرسنل یا انسٹیٹیوشنل یا پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں ان کو بالاتاق رکھ کر بات چیت کرنی چاہیے. یہ بات بالکل درست ہے، لیکن پہلے ہم تھوڑا سا اس بات کا جائزہ لے لیں کہ ہم آج کھڑے کہاں پر ہیں. دیکھیے، کچھ دیر پہلے جب ہائیبرڈ وار کی بات ہوتی تھی یا کوئی ایسی بات ہوتی تھی 5th جنریشن وار کے جی ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، تو بہت سارے ہمارے اپنے بہن بھائی اس کا مذاق اڑاتے تھے. وہ کہتے تھے یہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے ایک ڈھکوسلا بنایا ہوا ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور پھر بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لطیفے بنتے تھے کہ ہاں جی دیکھو جی 5th جنریشن ہو رہی ہے، آگے مطلب مذاق اڑاتے تھے دیکھو جی ہائیبرڈ ہو رہی ہے. تو اب تو جب یہ یورپین یونین کا وہ جو مس انفارمیشن والا معاملہ آ گیا تو یہ بات تو بالکل کلیئر ہوگی. اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ انہوں نے کیا کچھ کہا ہے. اس سے پہلے حالانکہ کلبوشن کا نیٹ ورک بھی پکڑا گیا تھا، وہ بھی یہی کام کر رہے تھے، لگ بھگ کچھ اس سے بڑھا کے کر رہے تھے. تو یہ بات تو کلیئر تھی کہ ہمارے معاشرے میں انسٹیٹیوشنز کے درمیان عوام میں رکھنا ڈالنے کے لیے اور گورنمنٹ اور عوام میں درمیان میں کچھ شزم ڈالنے کے لیے اور آرم فورسز کو متنازع بنانے کے لیے بہت کام ہو رہا تھا اور ابھی بھی ہو رہا ہوگا، لیکن بہت بڑی حد تک ہم نے اس پہ قابو پایا، اللہ کا شکر ہے. اس کی میں آپ کو کچھ چند نشانیاں بتاتا ہوں. دیکھیں، میری عمر 65-66 سال ہے، اور میں اس بات کو جانتا ہوں کہ کبھی بھی پہلے بھی الیکشن بھی ہوتے رہے ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں تناؤ بھی ہوتا تھا، لیکن کبھی ایسے نہیں تھا کہ اتنا اٹ کٹے کا ویر ہو جتنا ابھی ہے. مطلب یہ کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے. اتنی کڑواہٹ، اتنا زہر آپس میں کبھی نہیں تھا. اس کے علاوہ جس طریقے سے سوشل میڈیا کا بھی خیر اس میں ایک رول ہے، جس طریقے سے میں نے اپنے معاشرے کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، مختلف گروہ میں بڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ میڈیا کو لے لیں، مین اسٹریم میڈیا کی بات کر رہا ہوں، آپ کو دیکھ کر صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ چینل یہ کہہ رہے ہیں اور کس کی سائڈ لے رہے ہیں اور یہ چینل کیا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد پھر ماشاءاللہ ہمارے کچھ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ایک ادھم مچا رکھا تھا. ماشاءاللہ بڑے بڑے تھنک ٹینکس کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. صاف ظاہر ہے جب ڈالر ہوں، پیسے ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے. خواتین بھی ہیں، حضرات بھی ہیں، وہ اپنی ہی فوج کے خلاف، اپنے ہی ملک، اپنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے محاذ کھڑا کیا ہوا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں ہندوستان کو کہ مہربانی کر کے قبضہ کر لیں اس ملک کے اوپر اور کچھ اس کا کریں، یہ ہماری جان چھڑائیں، ہمیں آپ منظور ہیں لیکن ہمیں یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ منظور نہیں ہے. یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ جو صورتحال چل رہی تھی. اس کے اور بھی آپ ایڈ کر رہے ہیں. دیکھیں، پہلے ہوتا یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی انسٹیٹیوشن ضرور کریڈیبل ہوتا تھا، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ فوج ہو، الیکشن کمیشن ہو، کوئی اور بعض اوقات میڈیا کی بات بھی ہوتی تھی. یہ ابھی آج کل نیب بھی ہے. ابھی آپ مجھے آج یہ بتائیں کہ کون سا ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کو کہ کنٹروورشل نہیں بنایا گیا. وہ افواج جو صبح شام اپنی خون کا نذرانہ دے کے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں ان کو بھی متنازع بنایا گیا. وہ ججز جو کہ معاشرے کے سب سے باعزت لوگ ہیں ان کو بھی کنٹروورشل بنایا گیا. اسی طریقے سے میڈیا کا تو جو ہے نیب پر کسی کو اعتبار ہی نہیں رہا اور الیکشن کمیشن کی کوئی بات مانتا ہی نہیں. ارے بھائی، ایسے چلتی ہیں ریاستیں، ایسے چلتے ہیں ملک کہ وہ جو آپ کے بیسک تھم ہیں، جن کو پلرز آف آپ کہیں آپ کے اسٹیٹ ہوڈ اور آپ کے ملک کے، انہی کو آپ کاٹ رہے ہوں اور اس کے اوپر بیٹھے ہوئے بھی ہوں اسی شاخ کے اوپر. تو یہ تو ممکن نہیں ہے. اس لیے اس پورے تناظر میں نے بہت پہلے سے، لوگوں نے تو اب بات شروع کی ہے، میں بہت پہلے سے یہ کہہ رہا تھا کہ ایک نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے جس میں سب لوگ اپنی غلطی مانیں، تمام لوگ ایک ایک دو قدم پیچھے ہٹیں، سب لوگ ایک تہیہ کریں کہ آئندہ ہم یہ غلطیاں نہیں کریں گے. اس کی ایک گارنٹی ہو، اس کے اوپر عمل درآمد کرانے کا ایک میکنزم ہو. وہ ایسی جگہ بیٹھ کر ڈائلاگ ہو کہ جو جگہ قابل تکریم ہو اور جس کو جو کوئی بھی بیک آؤٹ وہاں سے نہ کر سکے. اور اس کے اندر جو میجر اسٹیک ہولڈرز ہونے چاہیے، جو جن کا ڈائلاگ جن کو کرنا چاہیے، وہ میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں جوڈیشری، اس میں نیب، اس میں الیکشن کمیشن، اس میں فوج، اس میں پولیٹیکل پارٹیز، اس میں میڈیا،
اس میں بیوروکریسی، اس میں پولیس، یہ سارے لوگ ہونے چاہیے اور ان کے سربراہان ہونے چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھا اور بعد میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ اکٹھے بیٹھیں اور اس ملک کے عوام کے بارے میں سوچیں اور اس ملک کے بارے میں سوچیں اور اس کو آگے لے کر چلیں. میں کیوں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائلاگ کامیاب ہوگا؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے یہ سوچ دیکھی ہے پولیٹیکل پارٹیز میں بھی اور انسٹیٹیوشنز میں بھی، وہ سب اس بات کو اب مان رہے ہیں کہ بھی ایسے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اس طریقے سے سینگ پھنسا کر، ہمیں کوئی نہ کوئی اس کا حل تلاش کرنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب نے اپنی کوشش کر لی جو ہو سکتی تھی، وہ میرے خیال اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس لیے مل کر بیٹھے بغیر یہ کام آگے نہیں چل سکتا. اس کی تفصیلات کہ یہ کیسے ہوگا، کیا اس کے خد و خال ہوں گے، کس جگہ پر ہوگا، کون اس کی گارنٹی دے گا، اس پر عمل درآمد کیسے یقینی بنایا جائے گا، یہ پھر ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے. لیکن آج کے لیے یہ بہت ہے کہ نمبر 1 کوئی آپشن نہیں ہے اور اس کے علاوہ کہ نیشنل ڈائلاگ ہو، اور یہ جتنے میں نے انسٹیٹیوشنز کا نام لیا ہے ان سب کو اس میں شامل ہونا چاہیے. اور ابھی آج اس ملک کے عوام کو کچھ نہیں ملا جو بنیادی ضروریات ہیں، پینے کا صاف پانی، انصاف، تعلیم، صحت کے مواقع، اکنامک مواقع نہیں ملے بھائی. آپ اپنے نہ ایگریکلچر کو ٹھیک کر سکیں، نہ اپنی انڈسٹری کو ٹھیک کر سکیں، نہ اپنے انسٹیٹیوشن میں ریفارم کر سکیں. یہ سب کچھ ہونا ضروری ہے اور اس پر سب متفق ہیں. تو یہ پھر ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ بات کریں گے کہ ڈائلاگ کیا ہو، کن موضوعات پر ہو، کیا ڈسکس کیا جائے، کیا ڈسکس نہ کیا جائے، کون لوگ ڈسکس کریں، کون ڈسکس کروائے. تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.